تکمیل حیات ایپیسوڈ نمبر 60۔ بھابی پلیز آپ اسے معاف کر دیں ورنہ یہ انسان مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ تراب خان گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے سامنے کھڑی گلمین خان کو دیکھتے منت بھرے انداز میں بولا۔ سنہری آنکھیں ایک پل کو اٹھائے اس نے سامنے موجود زارن سکندر خان کو دیکھا اور پھر تراب کو، جس نے فوراً سے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں لالا، میں آپ کو معاف کیا، میں نے آپ کو معاف کیا، گلمین خان انتہائی نرم لہجے میں کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے ناز و انداز پر زارون سکندر خان آنکھیں پھیلائے کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتا رہ گیا، جبکہ دراب خان اپنے کپڑے جھاڑتے اب چادر ایک اسٹائل سے کندھوں پر درست کرتے اٹھا۔ آج کے بعد اپنا ہر کام خود سنبھالیو، آج تو نے اپنی اوقات دکھا دی مجھے، کمینہ انسان چاہ رہا ہوں میں۔ دراب اسے غصیلی نظروں سے گھورتے جلے دل سمیت بولا، جبکہ زارون بنا کوئی تعصب دیے یوں ہی لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کر بیٹھا، ایک نگاہ بند دروازے پر ڈالے وہ بستر سے اترا۔ زخموں کی وجہ سے اسے اٹھنے میں کافی درد ہوا تھا، مگر وہ نظر انداز کر گیا۔ چادر اٹھائے اپنے برہنہ شانوں پر اوڑھتے وہ بکھرے حلیے میں کمرے سے باہر نکل آیا۔ ارے حریم ماڑا بچہ کو پراٹھا دو، یہ چائے بھی رکھو تم، دراب خان کے سامنے باورچی خانے کے سمت سے خاصی پرجوش آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ صبح کے اس وقت غالباً سبھی ناشتہ کر رہے تھے۔ شفاف ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے وہ لنگڑاتے ہوئے اسی طرف بڑھا۔ دور سے ہی ایک نگاہ ڈائننگ ٹیبل پر ڈالے اس کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی تھی۔ زرتاج خان اور نرگس خان کے ساتھ ساتھ حریم اور گلمین خان بھی دراب خان کو پورا پروٹوکول دے رہی تھی۔ پورا میز انواع و اقسام کے کھانوں سے سجا پڑا تھا، جبکہ دراب خان کی بانچیں آخری حد تک پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ بڑے روب سے سسرال میں بیٹھا ناشتے سے لطف اٹھا رہا تھا۔ نہاری کا ڈونگا اس کے سامنے پڑا اسے اپنی طرف راغب کر رہا تھا۔ حریم خان اس کے چہرے کو گھورتی پورے سے منہ بناتی رہ گئی۔ غالباً میں بھی آپ ہی کے خاندان کا ہوں، چوٹی کی آئی آپ سب تو مجھے نظر انداز ہی کر دیا۔ دایاں ہے ہاتھ پیٹ کے ساتھ لگائے وہ ٹانگیں گھسیٹتے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھا تو راب سمیت ہر کسی نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ داجان کے چہرے پر فکر نمایت ہوئی، جبکہ اسفندیار خان کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہوا۔ سکندر حالت ٹھیک نہیں تمہاری بچے، کمرے میں جاؤ، یہاں مت بیٹھو تم، داجان تڑپ کر متفکرانہ انداز میں بولے، جبکہ گلمین خان کو کنگ آنکھوں سے گھورتے ہوئے گہری سانس بھرتے داجان کو دیکھنے لگا۔ وہاں ہی تھا داجان، کسی نے پانی کا گلاس تک نہیں پوچھا۔ بھوک سے برا حال ہے میرا، اسی لیے اس حالت میں خود آنا پڑا مجھے۔ نرگس خان تو ہولا کر دل پر ہاتھ رکھتی اس کی طرف پڑی تھی۔ ایک غصیلی نگاہ اپنی بیٹی پر ڈالنا نہیں بھولی تھی وہ، جسے ایسی حالت میں شوہر کا خیال رکھنا چاہیے تھا، مگر اس کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ استغفر اللہ خان، کتنا جھوٹا ہے تم، رات سے صبح تک تمہارا باپ اور میں تمہارا ہی پاس تھا۔ صبح تھوڑی دیر پہلے ہی تو گل بچہ سوپ پلانے گیا تھا تمہیں، اب تم کھا پی کر جھوٹ بولتا ہے۔ زرتاج خان بیٹے کو گھورتے اچھا خاصا لتاڑ گئی تھی۔ امو اپنی بہو کی سائیڈ مت لیں یارا، جائیں دیکھیں سوپ ویسے کا ویسا پڑا ہے، اس نے مجھے پلایا ہی نہیں۔ گلمین خان، اب کی بار زارون کی دہائی پر نرگس خان کی قہر بھری آواز گونجی تھی۔ گلمین ہڑبڑا کر آنکھیں اٹھائے ماں کو نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ زارون کو دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا مورے، میں وہ چپ کرو تم، میں وہ کی بچی، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری، شوہر بیمار پڑا ہے اور تمہیں ہوش ہی نہیں، ذرا جو شرم باقی ہو تمہیں۔ نرگس خان اسے کڑی نظروں سے گھورتے غصے سے بولی تھی۔ گلمین خان نے قہر برساتی نگاہوں سے زارون کو گھورا، جبکہ ان سنہری آنکھوں میں غصہ دیکھ زارون ہونٹ موڑتے آنکھ بند کرتے پھر سے چہرے پر مظلومیت سمیٹے جگہ سے اٹھا۔ رہنے دے مورے، اس بیچاری کا کیا قصور ہے بھلا، ایک مریض کو کوئی کتنی دیر سنبھال سکتا ہے۔ میں کمرے میں جاتا ہوں، اسفندیار خان سمیت سبھی اسے غصے سے گھور رہے تھے، جو جانے کہ اس بات کا بدلہ گلمین خان سے لے رہا تھا۔ نرگس خان نے غصے سے گل کو دیکھا جو لب بھینچ کر وہیں کھڑی۔ کوئی مجھے کمرے تک چھوڑ دو، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ اچانک اس کے پاؤں میں شدید درد اٹھا تھا۔ حریم تڑپ کر بھائی کی طرف لپکی، مگر دراب خان اسے کلائی سے جکڑتے روک گیا۔ دراب لالا، چپ چاپ کھڑی رہو، کچھ نہیں ہوا، ایک نمبر کا کمینہ انسان ہے، بیوی کو بلانے کے لیے ناٹک کر رہا ہے، خبیث۔ دراب اسے غصیلی نظروں سے گھورتے پہلو بدلتے حریم کو دیکھتے زیر لب بڑبڑایا۔ صبح سے جو مار اسے پڑی تھی، تب سے اسے زارون ایک آنکھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ گل جاؤ، زارون کو چھوڑ کر آؤ کمرے میں، اب جب تک وہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو جاتا تو مجھے یہاں کہیں نظر مت آنا۔ شوہر کی دیکھ بھال کرو جو تمہارا فرض ہے۔ نرگس خان کی سنجیدہ آواز پر گل نم قہر بار نظروں سے زارون کی پشت کو گھورتے مٹھیاں بری طرح سے بھیج کر رہ گئی۔ اسفندیار خان نے بیوی کو اشارتاً بیٹے کے کرتوت دکھائے جو خود کندھے اچکا کر رہ گئی تھی، جبکہ گلمین خان کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے وہ اب سارا وزن اس نازک سی جان پر ڈالے بات بے بات چیختا اب کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نرگس خان اور حریم خان کے سوائے وہاں موجود ہر شخص نے اسے غصے سے گھورتے سرنفی میں جھٹکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو بستر پر وہ اکیلی ہی تھی۔ نظریں اٹھائے اس نے ایک نگاہ پورے کمرے پر دوڑائی۔ مطمئنہ کاٹ میں لیٹی ہوئی تھی، اس کے ہلتے ہاتھ پاؤں دیکھ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ گہری سانس بھرتے نعمت ایک دم سے اٹھی، کمفرٹر خود سے ہٹائے وہ بالوں کا رفتہ جوڑا بنا بستر سے اترتے نور کی طرف بڑھی۔
اٹھ گئی ماما کی جان، اس کے نازک ہاتھوں کو اپنی انگلیوں سے تھامے، نعمت نے باری باری اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ اس کے لمس پر نور کھلکھلائی تھی، سر پر سفید اونی ٹوپی، ہاتھوں میں دستانے، پاؤں میں جوتے، وہ گرم جوڑے میں ملبوس تھی۔ نعمت نے چیک کیا، اس کا ڈائپر تک زرار تبدیل کروا چکا تھا۔ مل گیا سکون میری پرنسس کو؟ بابا کے ملتے ہی اب مجھے بھول مت جانا تم۔ وہ آنکھیں گھمائے اسے اتنا پرسکون دیکھ اچھے سے سمجھ چکی تھی کہ دونوں باپ بیٹی اچھا خاصا وقت ایک ساتھ گزار چکے تھے۔ نورائنہ ماں کی بات پر ایسے کھلکھلائی تھی جیسے اس کی ساری بات اسے سمجھ آئی۔ نعمت نے منہ بگاڑتے اسے باہوں میں بھرا، اس کے گالوں کو باری باری چومتے وہ کافی دیر تک اسے سینے سے لگائے کھڑکی کے پاس کھڑی اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی۔ بھوک لگی ہوگی نور آپ ویٹ کرو، ماما شاور لے لیں پھر ایک ساتھ بریک فاسٹ کرتے ہیں۔ وہ نور کی پیشانی چومتے اب اسے بیڈ پر لٹاتے، ایک طرف پڑی ٹرالی میں موجود کھلونے اس کے قریب رکھتے، تکیوں سے دیواریں بنائے اب الماری کی طرف پڑی۔ مختلف ڈیزائنز کی نائٹیز دیکھ اس کا دماغ گھوما تھا۔ دانت پیستے وہ کپڑے کھنگالنے لگی جب پچھلی سائڈ پر کچھ سوٹ لگے دکھائی دی۔ نعمت چونکی تھی، سے آنکھیں پھیلائے وہ ہاتھ بڑھاتے ان کو چیک کرنے لگی۔ وہ سچ میں ڈریسز ہی تھے تو مطلب ان سنکی خان نے اسے بیوقوف بنایا تھا، اور وہ سچ میں اس کی باتوں میں آ کر بنا الماری چیک کیے اس کے سامنے ان بےہودہ نائٹیز میں گھومتی رہی تھی۔ دانت بری طرح سے پیستے اسے دل ہی دل میں گالیوں سے نوازتے اب ایک ڈریس نکالتے واش روم کی سمت پڑ گئی۔ شاور لے کر وہ باہر نکلی، نظریں آئینے میں بھرتے اپنے عکس کو دیکھ بے ساختہ ہی ٹہری تھی۔ گہرے سرخ رنگ کی خوبصورت پوشاک جس کے گلے اور دامن میں سفید موتی جڑے ہوئے تھے، سرخ و سفید خوبصورت دوپٹے میں اس کا چاندی سا وجود دمک رہا تھا۔ لبوں پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ سی امڑی، بال سلجھاتے اس نے جانے کس احساس کے تحت سامنے پڑی چوڑیوں میں سے سفید اور سرخ رنگ کی چوڑیاں اٹھائے اپنی کلائی میں پہنی۔ ہلکا سا کاجل اور لپ گلوس لگائے وہ اپنی تیاری پر خود ہی جھیم پئی۔ نور آئینہ تک جاتے اس نے نرمی سے اسے اٹھایا اور اب باہر کی طرف بڑھی۔ ارادہ نور کا اور اپنا بریک فاسٹ بنانے کا تھا۔ وہ کچن میں آئی، کھانے کا سامان تلاشتے اس کی نگاہ کاؤنٹر کی ایک جانب پڑی ڈھکی ہوئی ٹرے پر پڑی۔ نعمت نے ٹرے سے ڈھکن ہٹایا تو نیچے فریش آملیٹ، پراٹھا اور جوس کا گلاس، ایک طرف نور کا فیڈر پڑا تھا اور ساتھ ہی ایک چھوٹی سی چٹ۔ زرار پاشا خان کی اتنی سی تیاری نے اس کے دل میں میٹھی سی خوشی بھر دی، سیاہ آنکھوں میں خوشی کی چمک برپا دی۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے واپسی پر تھوڑی دیر ہو جائے۔ کافی ویٹ کیا مگر تمہاری نیند کافی گہری تھی خانم، بریک فاسٹ بنا کر جا رہا ہوں، اب مجھے جھیلنے کے لیے انرجی ہونی چاہیے تم میں۔ ٹھنڈا ہو گیا تو گرم کر لینا کھانا، اور میرے آنے تک اپنا اور نوری کا خیال رکھنا۔ یور لو زنکی خان۔ ساری تحریر میں اسے آخری الفاظ پڑھتے نعمت کی آنکھ ایک دم سے پھیلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہارٹ شیپ کی ایموجی دیکھ لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ پاشا خان اپنے ہر عمل سے اسے پاگل کرنا چاہتا تھا شاید۔ وہ سر جھٹکتے ٹرے اٹھائے نور کو ساتھ لیے وہی باہر ہال میں پڑے صوفے پر بیٹھی۔ نور کا فیڈر اس کے منہ میں ڈالتے وہ اسے گود میں لٹا چکی تھی جو خاموشی سے دودھ پینے لگی۔ نعمت ٹرے صوفے پر رکھتے جوس کا گلاس اٹھائے لبوں سے لگا گئی۔ زرار پاشا خان سے نکاح کے بعد شاید اس کا پہلا عمل تھا جس سے وہ دلی خوش ہوئی تھی۔ معصوم چہرے پر ڈھیروں مسکراہٹ سجائے وہ اب اسے سوچ رہی تھی جو جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بدر گاڑی اندر لے آؤ۔ ٹیرس پر کھڑے وہ گیٹ کے باہر رکتی بدر عالم شاہ کی گاڑی کو دیکھ اسے کال کرتے بولی۔ بدر ٹال مٹول کر رہا تھا مگر پھنسی کی ضد پر اسے ماننا ہی پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی اس خوبصورت سے گھر کے پورچ میں رکی تھی۔ روپ شاہ کے سرد گال کو سہلاتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلا، سامنے ہی پھنسی اس کا منتظر کھڑا تھا۔ آنے میں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ بدر سے بغل گیر ہوتے پھنسی نے حشاش بشاش لہجے میں پوچھا۔ روپ گاڑی میں بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی جب اچانک اندر سے خوبصورت سی لڑکی باہر آئی۔ اسے گاڑی کی طرف آتا دیکھ روپ نے دروازہ کھول دیا۔ آ جائے روپ، گھبرائے مت۔ تقریباً 26-27 سالہ وہ خوبصورت لڑکی بڑے نرم لہجے میں بولی تو روپ کچھ نارمل ہوئی۔ بدر عالم شاہ پھنسی کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ روپ اب اس لڑکی کے ساتھ آہستگی سے قدم اٹھاتی اندر داخل ہوئی۔ میرا نام نیلم ہے، میں پھنسی کی بھابھی ہوں۔ نیلم نے مسکرا کر اپنا تعارف دیا جس پر روپ مدھم سا مسکرائی۔ نیلم اسے ساتھ لیے ایک روم میں لے گئے جہاں وہ اپنے مریضوں کا چیک اپ کرتی تھی۔ آپ یہاں ریلیکس ہو کر بیٹھ سکتی ہیں۔ روپ ان کی بات پر مدھم سا مسکراتے ہوئے کرسی پر بیٹھی جبکہ نیلم اب اس کی طبیعت کی بابت پوچھ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا مکمل چیک اپ کرتے وہ اسے بستر سے اٹھنے میں مدد کرتے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی توقع کے عین مطابق بدر عالم شاہ بے چینی سے باہر ہی ٹہل رہا تھا۔ نیلم بے ساختہ ہی مسکراتے سرنفی میں ہلا گئی۔ اندر آ جاؤ تم۔ بدر جھیم کر سر جھکائے ان کے بلانے پر اندر داخل ہوا۔ تمہیں معلوم ہے روپ، کچھ سال پہلے تمہارے شوہر ہمارے گھر میں ہی پھنسی کے ساتھ رہتا تھا، تب شاید تمہاری شادی ہوئی تھی۔ نیلم نے بات کا آغاز کیا تو روپ نے چونک کر سر اٹھائے بدر کو دیکھا جو مبہم سا مسکراتے سر جھکا کر کرسی پر بیٹھا۔ تب یہ بہت بیمار پڑ گیا تھا اور پھنسی اس کی حالت سے اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ اسے سیدھا گھر لے آیا۔
بہت تیمارداری کے بعد اس کا بخار اترا، تب میرے بار بار پوچھنے پر اس نے مجھے روتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کی محبت آج کسی اور کی جھولی میں ڈال دی گئی ہے۔ نیلم کہتے ہوئے رکی تھی، بدر کی آنکھیں ایک دم سے سالوں پہلے کا منظر یاد کرتے دھندلائیں، جبکہ روپ شاہ کا پورا وجود حسیات بنے انہیں سن رہا تھا جو مزید بول رہی تھی۔ تب میں نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی سے سچی محبت کرتا ہے تو اس کی خوشی کی دعا مانگے، شاید اسے صبر مل جائے۔ نیلم بدر کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ ماہ پہلے ہی یہ محترم آئے تھے۔ ویسے تو مجھے بہن کہتا ہے یہ لڑکا، مگر سالوں بعد اسے بہن کی یاد صرف اس لیے آئی کیونکہ اسے اس کی محبت واپس مل گئی تھی۔ تب اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ میں نے آج تک اپنے زندگی کے اتنے سالوں میں کسی بھی مرد کے چہرے پر نہیں دیکھی۔ روپ کی آنکھیں اس قدر محبت، اس قدر مان پر نم ہونے لگی۔ وہ تو خدا سے شکوہ کرتی تھی اپنی بدبختی کا، مگر اسے کیا علم تھا کہ اس کا خدا اسے آزما کر اس قدر خوبصورت انعام سے نواز رہا تھا۔ بہرحال مسٹر عاشق، آج بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ نیلم مسکراتے ہوئے ان دونوں کے سرخ چہروں کو دیکھ کر بولی۔ کتنے مکمل لگ رہے تھے وہ دونوں ایک ساتھ۔ بدر اور روپ نے ایک ساتھ انہیں دیکھا۔ تم بابا بننے والے ہو لڑکے، شی از ایکسپیکٹنگ، نیلم نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا، جبکہ روپ اور بدر حیرت و بے یقینی کے عالم میں سن پڑتے وجودوں سمیت انہیں یوں دیکھ رہے تھے جیسے وہ جانے کیا کہہ رہی ہوں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں گائز، اینی ویز آج تم دونوں کہیں نہیں جانے والے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر باہر آ جاؤ، میں باہر ویٹ کرتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھی تھی۔ بدر عالم شاہ کا جانا تھپکتے وہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ بدر عالم شاہ اب تک کسی مورت کی طرح پتھرایا ہوا سا بیٹھا تھا، خوشی، مسرت، شرم و حیا جیسے کئی رنگوں میں دہکتی وہ معصوم لڑکی نظریں اٹھائے اس کے سن وجود کو دیکھ چونکی تھی۔ روپ نے لرزتا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا۔ عالم بدر عالم شاہ اس کی پکار پر ایک دم سے سر ہلا تھا۔ ان سب آنکھوں میں نمی دیکھ روپ لب بھینچے اپنے آپ پر ضبط کرنے لگی، جبکہ اسے دیکھتے ہی بدر خود سے ہر کنٹرول کھوتے اسے شدت سے خود میں بھینچتے آنکھیں موند گیا تھا۔ سر کے نیچے بایاں ہاتھ ٹکائے وہ گہری سی آنکھوں میں محبت لبریز ڈھیروں جذبات سمیٹے اپنے دائیں شانے پر سر رکھے پورے حق سے لیٹی محمل قریشی کو دیکھ رہا تھا۔ گہری خوبصورت آنکھوں میں رجگوں کی سرخیاں جھلک رہی تھیں، ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے وہ والہانہ نگاہوں سے اس پرورش کو یکٹک باندھے دیکھ رہا تھا۔ محمل قریشی کے ساتھ گزرتے ہر لمحے ہر دن کے ساتھ اس کے دل میں ایک انوکھا سا جذبہ پروان چڑھتا جا رہا تھا۔ بے اختیار اس نے ہاتھ اپنے سر کے نیچے سے نکالتے محمل کی گردن سے لپٹی ان سنہری زلفوں کو الگ کیا۔ جانے کیوں ان آبشاروں کو اسے چھونا اصال آغا شاہ کو کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ اس کے چھونے پر محمل ایک دم سے کسمسائی، کروٹ بدلتے وہ پوری طرح سے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ اس کی حرکت پر اصال کا دل سینے میں بند ہو کر دھڑکا تھا، چہرے پر ایک دم سے سرخیاں کھلی۔ سر جھکائے اس نے محمل کو دیکھا جس کے ہونٹ اصال کے سینے سے مس ہو رہے تھے۔ دایاں ہاتھ اصال کے پیٹ پر رکھتے وہ اسے تقریباً اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ یہ لڑکی پاگل کر دے گی مجھے، وہ اپنی خیر پڑتی حالت کے بیچ بمشکل سے اس حسین مکھڑے سے نظریں چراتے زیر لب بڑبڑایا۔ گزشتہ شب کا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں پوری طرح سے قید تھا۔ وہ اس ساحرہ کے حسن کا اسیر بنتا جا رہا تھا جو رشتہ وہ محمل کو تحفظ مقام دینے کے لیے جوڑ رہا تھا۔ اب رفتہ رفتہ وہی رشتہ اس کے دل و دماغ میں گھر کرتا جا رہا تھا۔ گردن گھمایا اصال نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ فجر ادا کر کے سوئے تھے، بلکہ یہ کہنا بہتر تھا کہ محمل سوئی تھی، جبکہ آخر جاگتے ہوئے بھی اسے نہارتا رہا تھا۔ گہری سانس بھرتے اس نے نرمی سے اس کا سر اپنے شانے سے اٹھایا، اب اسے نرمی سے بستر پر منتقل کر گیا۔ وہاں دروازے پر دستک ہوئی تو اصال نے چونک کر دروازے کو دیکھا۔ کمفرٹر محمل پر اچھے سے برابر کرتے وہ دروازے کی سمت بڑھا۔ کیا مسئلہ ہے یوں جو صبح صبح تم دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو؟ سامنے کھڑی ملازمہ کو سنجیدہ نظروں سے گھورتے وہ کوشش کے باوجود بھی سخت لہجے میں بولا۔ ملازمہ بری طرح سے گڑبڑائی۔ وہ سردار سائیں آپ کو بڑے سائیں یاد کر رہے ہیں، حکم دیا کہ فوراً مردان خانے میں پہنچے۔ ملازمہ سر جھکائے مؤدب سے لہجے میں بولی تو اصال گہری سانس بھرتے پرسوچ سے انداز میں کسی غیر مرئی نکتے پر نظریں ٹکا گیا۔ ٹھیک ہے آپ جائیں۔ ملازمہ کو حکم دیے وہ ایک نگاہ محمل پر ڈالے، انہی قدموں سے دروازے سے باہر نکلا۔ دروازہ باہر سے بند کرتے وہ اب سیڑھیاں عبور کرتے مردان خانے کے سمت بڑھا تھا۔ السلام علیکم آقا جان، آپ نے یاد کیا مجھے؟ شفاف ماتھے پر ڈھیروں بلوں کا جال سمیٹے وہ گرے شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں اپنے مضبوط کثرتی وجود کے ساتھ ان کے روبرو کھڑا تھا۔ ماتھے پر بے ترتیبی سے بکھرے سیاہ بال اور سیاہ آنکھوں میں رجگے کی گہری سرخی دیکھ آغا جان لب بھینچ کر گہری سانس بھرتے سر اسبات میں ہلا گئے۔ وعلیکم السلام، بیٹھو یہاں، اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولے۔ اصال نے ایک نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ ایک طرف عباس شاہ بیٹھے تھے اور آغا جان اپنی نشست پر۔ وہ ابھی تک اتنی صبح صبح ان کے یوں بلانے کا مقصد نہیں سمجھ پایا تھا۔ جی آغا جان کہیے کیا کام تھا آپ کو؟ اصال کے لہجے میں سنجیدگی سے زیادہ بے قراری تھی۔
جسے محسوس کرتے آقا جان پہلو بدل کر رہے، صبر کرو برخوردار، تمہارا زیادہ وقت نہیں لے رہے ہم، واپس چلے جانا اپنی بیوی کے پاس، بس کچھ اہم بات کرنی ہے۔ آقا جان اسے سرتا پیر گھورتے بڑے تیز لہجے میں بولے تھے، ان کے انداز میں طنز تھا جسے محسوس کرتے اسال بے ساختہ ہی مسکراتے ہوئے سرنپی میں جھٹک گیا۔ آپ ہی کا حکم تھا آقا جان کہ اپنی بیوی پر بھرپور توجہ دوں، بھلا آپ کی حکم عدولی کیسے کر سکتا ہوں میں؟ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے وہ کندھے اچکا کر کہتا، انہیں خاصا زہر لگا جیسے باقی کے سارے کام تو تم اپنے آقا جان سے پوچھ کر کرتے ہو، بھولو مت اگر تم اتنے ہوشیار ہو تو میں تمہارا ہی دادا ہوں، تمہیں یہ عقل اور ہوشیاری مجھی سے وراثت میں ملی ہے۔ سب آنکھوں میں ڈھیر و سنجیدگی اور سرپن سمیٹے وہ دانت پیستے ہوئے بولے، ان کے غصے سے سرخ پڑتی رنگت دیکھ اسال نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا کر سر اس بات میں ہلا گیا، بالکل آپ کی ہر بات 100% درست ہے، آپ کہیں کیا حکم ہے میرے لیے؟ اب بادشاہ نے ابرو چکا کر بھتیجے کو دیکھا، وہ اتنا فرمانبردار کیسے بن گیا، یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہو پائی تھی۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ تم پر حملہ کس نے کیا، کچھ ثبوت ملے تمہیں یا تمہیں بیوی کی زلفوں کے سائے سے اٹھنے میں فرصت نہیں۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں شدید بھینچے وہ سرد لہجے میں اس پر طنز کرتے، کھاٹدار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولے۔ اسال کا چہرہ اب ان کے طنز پر سرخ پڑا تھا، شہنشاہ نے کروایا تھا وہ حملہ۔ اپنی ہلکی بڑی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے وہ لاپرواہی سے بولا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اس نے نظریں گھما کر اپنے چچا کو دیکھا، جن کے تاثرات انتہائی سہمے ہوئے تھے۔ بغیرت انسان، مجھ سے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ آقا جان اسے خون آشام نظروں سے گھورتے ہوئے پھنکارے، اسال نے آنکھیں چھوٹی کی انہیں نہ سمجھی سے گھورا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں آقا جان؟ وہ یکسر معصوم بنے حیرت سے پوچھ بیٹھا، جب آقا جان نے اس کی حرکت پر غصے سے کھولتے دور سے ہی اپنی لاٹھی اس کی طرف پھینکی۔ اسال جھٹ سے اس لاٹھی کو جکڑتے اپنا بچاؤ کر گیا۔ خبیث انسان، وہ حملہ شایان نے نہیں، تم نے خود کروایا تھا اپنے اوپر۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے؟ تم جو بھی کہو گے میں پاگلوں کی طرح یقین کر لوں گا۔ بھولو مت آغا، میں کوئی عام انسان نہیں، عروس ازمیر شاہ ہوں میں۔ شک تو مجھے اسی دن ہو گیا تھا، مگر مجھے یقین تھا کہ تم جیسا سمجھدار انسان مجھے روکنے کے لیے خود پر ایسے جان لیوا حملے ہرگز نہیں کروائے گا۔ آغا جان کی گرج پورے مردان خانے میں گونج رہی تھی، جسے اسال سر جھکائے سن رہا تھا۔ آغا جان میں نے نہیں کیا کچھ بھی، شہنشاہ نے حملہ کروایا تھا مجھ پر۔ اسال اپنی بات پر بزد تھا۔ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اسے خود ہی دوسری گولی مار دیتے۔ چور کبھی چوری کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ میں چور ہوں اسال آغا شاہ، بالکل اسی طرح تم کبھی نہیں مانو گے کہ تم نے یہ سب کیا۔ اسال ان کی بات پر سر مزید جھکا گیا تھا، اس وقت اسے اس سے بہتر کوئی آپشن نہیں لگا تھا۔ آغا جان کو روکنے کا ایک آخری حل خود کو زخمی کرنا ہی تھا، اس لیے اس نے وہی کیا۔ تمہاری خوشی کے لیے میں نعمت شاہ کو اس لڑکے کے ساتھ رہنے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر بدلے میں میری ایک شرط ہے۔ اسال نے چونک کر انہیں دیکھا، آخر وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟ کیسی شرط آغا جان؟ اسال کا دل زوروں سے دھڑکا، وہ یقیناً محمل کی بات کرنے والے تھے۔ تمہاری اولاد کے اس دنیا میں آتے ہی تم محمل کو طلاق دو گے؟ آغا جان کی سرد آواز میں کی گئی شفاف بات پر اسال کے چہرے پر ایک دم سے پتھریلے تاثرات سمٹ آئے۔ میں بار بار آپ سے جھگڑنا یا بد کلامی نہیں کرنا چاہتا آغا جان، محمل تو اب ساری زندگی میری بیوی بن کر اس حویلی میں رہے گی۔ اگر آپ نعمت کو واپس لانا چاہتے ہیں تو اس کے شوہر سے چھین کر لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سرد و سپاٹ لہجے میں کہتے وہ آخر میں کندھے اچکاتا جگہ سے اٹھا۔ آغا جان جبڑے بھینچتے اسے سرخ نظروں سے گھورنے لگے، تو آج وہ 2 ٹکے کی لڑکی تمہیں اپنی بہن اور بھانجی سے عزیز ہو گئی؟ اپنی پشت پر آغا جان کی نفرت آمیز پھنکار سنتے اس کے زنان خانے کی سمت بڑھتے قدم بے ساختہ ہی تھمے تھے۔ غالباً آپ کو مجھ سے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے آغا جان، محمل آپ ہی کی پسند تھی، اب آپ کا پوتا اسے قبول کر رہا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ نعمت اور نور مجھے خود سے بھی زیادہ عزیز ہے، مگر ان کی حفاظت مجھ سے بڑھ کر زرار پاشا خان کر سکتا ہے۔ فی الحال مجھے اپنی بیوی اور بچے پر دھیان دینا ہے، چلتا ہوں، محمل انتظار کر رہی ہوگی۔ آخری جملہ اس نے جان بوجھ کر ادا کیا تھا، اس کی توقع کے مطابق زنان خانے سے ہوتے ہوئے سیڑھیاں عبور کرتے تک آغا جان کی کڑوی کسیلی باتیں بخوبی سنتا اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ دیگچی میں چمچ ہلاتے اس نے ایک نگاہ سامنے کی طرف کھلتی شیشے کی کھڑکی کی سمت اڑائی، اور پھر ایک نظر وہ رائنا کو دیکھا جو کاٹ میں لیٹی تھی۔ کاٹ اس کے قریب ہی سلیب پر پڑا تھا۔ بنا آہٹ کیے وہ اپنے پاس موجود چابی سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ باہر برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ایسے میں زرار کو واپسی پر جلدی لوٹنا پڑا، وگرنہ آج جس ضروری کام پر اسے بلایا گیا تھا اس کی واپسی رات کو ہی ممکن تھی۔ ایک نگاہ اس نے بائیں ہاتھ میں پہنی واچ پر ڈالی جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ گہری سانس بھرتے وہ دستانوں میں مقید اپنے ہاتھوں کو آپس میں رگڑتے اندر داخل ہوا۔ گھر میں چھائی مکمل خاموشی پر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں حیرت سمٹی تھی۔
نظریں گھمائے وہ چاروں طرف دیکھتے ہیں، بھاری قدموں سمیت آگے بڑھ رہا تھا۔ مائز کی نظریں اوپن کچن میں پشت اس کی سمت کیے کھڑی نعمت شاہ پر پڑی، سیاہ بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے وہ سرخ و سفید امتزاج کا خوبصورت دوپٹہ ایک کندھے سے نکالتے کمر کے پیچھے باندھے ہوئی تھی۔ متناسب سراپا سرخ و سفید رنگ کے خوبصورت سوٹ میں کافی جاذب نظر دکھ رہا تھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے لبوں پر دھیمی مسکان سجائے بڑے دل فریب انداز میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ مکمل طور پر اپنے ڈش کی طرف تھی جب اضرار دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے بنا ہٹ کے کچن کی سمت پڑا۔ ایک دم سے اس کے پیچھے رکتے اس نے نرمی سے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں جکڑتے نعمت کی پشت اپنے سینے سے لگائی، جو اچانک ہڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اتنے لذیذ کھانے کی خوشبو نے تو مجھے کھائے بغیر ہی پاگل کر دیا ہے خانم، کہیں کوئی جڑی بوٹی تو نہیں ملا اس میں؟ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے گمبھیر مدھم سے آنچ دیتے لہجے میں بولا تو نعمت کی مزاحمت رکی تھی۔ سر اٹھائے اس نے خود سے بھی کافی بڑے زرار پاشا خان کو دیکھا جو تقریباً اس کے نزدیک جھک کر کھڑا تھا۔ نظریں ان لو دیتی شہد رنگ آنکھوں سے چراتے وہ سرخ چہرے سمیت چولہے کی آنچ کو دیکھنے لگی۔ میری جڑی بوٹیاں تم جیسے سنکی خان پر کبھی اثر نہیں کر سکتی، ناک چڑھاتے وہ اس کے جذبات سے گندھی نظروں سے بچنے کو موضوع بدلنے کو بولی، جبکہ اس کی بات پر زرار کے ہونٹوں پر مبہم سے مسکراہٹ بکھری۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہاری جڑی بوٹیاں اثر نہیں کر سکتی خانم؟ ذرا غور کرو، آج صبح کی جو جڑی بوٹی تم نے کھلائی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ خان پاگلوں کی طرح تمہارے آگے پیچھے منڈلانے کو بتاب ہے۔ کان کی نو سے ہوتے اس کے ہونٹ نعمت کی تپش چھوڑتے گلابی گال پر ٹریس ہوتے اپنا لمس بکھیرنے لگے۔ نعمت اس کے بے باک حرکت پر لپ بھینچ کر رہ گئی، نظریں بے اختیار ہی جھکی تھی۔ تو بریانی بنائی جا رہی، کیا چاہتی ہو لڑکی کہ یہ خان زن مرید بن جائے جو ایسے تکلفات سے نواز رہی ہو؟ سرار پاشا خان کی زبان میں کچلی ہوئی تھی، نعمت کا اتنا شرمانا جھجکنا اس سے ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ استغفر اللہ، زن مرید بننے والوں کی شکلیں ایسی نہیں ہوتی پاشا خان، تم اس صدی میں تو میرے زن مرید بننے سے رہے۔ نعمت اس کے پیٹ پر کوہنی مارتے اس کے حصار سے نکلی تھی، اس کی بریانی غالباً وہ خراب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جب بھی وہ سر جھٹک کر کہتی اپنی ڈش کی طرف متوجہ ہوئی، تو اس کا مطلب تم اگلی صدی میں بھی میرے ساتھ گزارنے کی خواہش مند ہو۔ اپنے مضبوط ہاتھ سلیب پر اس کے دائیں بائیں جمائے وہ اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں قید کر چکا تھا۔ اس کے انداز پر نعمت حیرت سے چونکی۔ میں نے ایسے کب کہا؟ وہ بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے بولی۔ سران ان سے آنکھوں میں الجھن دیکھ لب دبائے ایک دم سے جھکا تھا، باری باری کاجل سے لبریز ان خوبصورت آنکھوں پر بوسہ دیے وہ پیچھے ہٹا تو اس کی توقع کے مطابق نعمت شاہ شرم و حیا کے رنگوں سے نہائی نظریں جھکا گئی تھی۔ خود ہی تو کہا تم نے کہ اس صدی میں تمہارا زن مرید نہیں بن سکتا، تو مطلب تمہارا ارادہ اگلی صدی میں بھی اس خان کے باہوں میں گزارنے کا ہے۔ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں ڈارلنگ، یو آر موسٹ ویلکم، تم پورے حق سے یہاں اس خان کی باہوں میں سما سکتی ہو۔ آئی ایم آنرڈ۔ باہیں پھیلائے وہ گرم آنچ دیتی گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے گہرے دلکش انداز میں بولتا نعمت کو سٹپٹانے پر مجبور کر کے آپ جائیں یہاں سے۔ نعمت جھنجھلا کر کہتی بریانی دم پر لگائے اس کی سمت مڑتے بولی، گیا ہی تو تھا اب ہی لوٹا ہوں، اب پھر سے کہاں جاؤں؟ آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورتے ہوئے اس کے بازوؤں کو جکڑتے اسے نرمی سے اپنے قریب کر گیا۔ خان جائیں جا کر چینج کر کے آئے، نعمت جھنجھلا کر اپنی سی آنکھوں میں خفگی سمیٹے بولی۔ ویسے یہ کیا پہن لیا تم نے خانم؟ وہ صبح والی نائٹی پہن لیتی، قسم بڑی ہاٹ لگ رہی تھی تم اس میں۔ اوپر سے نیچے تک اس کے سراپے کو دیکھتے وہ ناک چڑھائے بولتا، آخر میں اس کی پہلی آنکھوں میں دیکھ آنکھ بنک کر گیا۔ نعمت کا چہرہ ایک دم سے لہو جھلکانے لگا، دانت پیستے وہ اسے خون خوار نظروں سے گھورتے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں شدت سے بھیج گئی۔ اچھا جا رہا ہوں، غصہ تو مت کرو، ابھی نہ سہی، رات کو پہن لینا، اوکے؟ پاشا نعمت اس کے بے باک جملے پر جھنجھلا کر غصے سے چیخے تھی، جس پر وہ قہقہ لگاتے اس کے گال کو چومتے نور کو اٹھائے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ نعمت غصے سے ہانپتی نظروں سے اوجھل ہوتی اس کی چوڑی پشت کو گھورتے سر جھٹک گئی۔ سنکی خان لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ سجائے وہ زیر لب بڑبڑاتے اپنے کام میں مگن ہو گئے۔ بہت بہت مبارک ہو یار، آخرکار تو نے جھنڈے گاڑ ہی دیے۔ روپ کا ہاتھ تھامے وہ مسکراتا ہوا کمرے سے نکلا ہی تھا کہ پھنسی اچانک اس کے گلے سے لگتے پرجوش سے انداز میں بولا۔ اس کی بات پر جہاں روپ شاہ کا سر شرم سے جھکا تھا وہیں بدن اس زوردار مکہ اس کی کمر پر چڑھا جو کراہتا وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ چلو اب بھابھی نے ڈنر لگایا ہے، پہلے ڈنر کرتے ہیں۔ پسی اسے کسی محبوبہ کی طرح بازو سے جکڑتے پرجوش سے انداز میں بولا تھا، جبکہ بدر کی ساری توجہ اپنی بیوی کی طرف تھی۔ یا رات کے اس وقت ڈنر بدر قدر ہچکچا کر بولا۔ یہ سچ تھا کہ وہ خود پارٹی سے کچھ کھائے پی بغیر ہی لوٹ آیا تھا اور غالباً روح بھی بھوکی تھی، مگر رات کے 12 بجے وہ اپنے دوست کے گھر ڈنر کا سوچتے ہی ہچکچا گیا تھا۔
शर्मा तो ऐसे रहा है जैसे मैंने कोई लड़की देखने का कहा हो। चुपचाप चल भाभी, आप ही आ जाए। मैं अच्छे से जानता हूँ ये भूखा ही निकल गया था पार्टी से, और आपने भी यकीनन इसकी वजह से कुछ खाया नहीं होगा। चले आ जाएं, डिनर रेडी है। फंसी बड़े लगाव से कहते एहतराम भरी निगाह रूप पर डालते नजरे बदर पर जमाए बोला तो बदर मुस्कुराते हुए सिर झटक गया। अब तो छोड़ मुझे कमीने, मुझे मेरी बीवी के साथ आना है। बदर अपने बाजू में लिपटे इसके हाथ से अपना हाथ आजाद करते तड़क कर बोलते से दूर हुआ था। रूप इन दोनों के करतब देख जेरे लब मुस्कुरा रही थी। माँ नीलम वहां आई। रूप इसके साथ ही डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ी। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। इसके बाद रूप की तबीयत के पेश नजर नीलम के बेहद इसरार पर वो दोनों वहीं ठहरे थे। रूप कमरे में दाखिल हुई तो एक भरपूर निगाह पूरे कमरे पर दौड़ाए वो गहरी सांस भरते दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। बेड पर पड़े तौलिए को देख इसकी नजरें बेख्तियार ही टटकी थी। बदर फंसी के साथ गपशप लगा रहा था। जब भी वो उठकर कमरे की तरफ आई थी, एक निगाह पूरे कमरे पर डालते रूप बेसाख्ता ही चीखते हुए मुड़ी थी। लबों पर दोनों हथेलियां जमाए वो अपनी गहरी स्याह आंखें आखिरी हद तक फैलाए वॉशरूम की सिमत देख रही थी, जहां से बाथरूम में मलबूस दानियाल जाफर बालों को तौलिए से रगड़ते बाहर आया था। अचानक किसी लड़की के चीखने पर इसकी सुरमई आंखें एकदम से अलर्ट हुई। नजरें उठाए इसने सामने देखा तो शफाफ पेशानी पर पड़ी सिलवटें लम्हों में मातूम हुई थी। सीने में धड़कता वो खून का लोथड़ा पूरी शिद्दत से धड़क कर सुस्त पड़ा। वो बेयकीनी और हैरत के तासुरात से अपने सामने खड़ी रूप को देख रहा था। वो सरता पैर एक निगाह रूप पर डाले बेख्तियार ही हंसकर सर नभी में झटक गया। रूप इसके यूं कहकहा लगाकर हंसने पर अपनी पूरी आंखें फैलाए उसे सहमी निगाहों से देख रही थी। उफ, अब तो मुझे ख्यालों में भी तंग करोगी माय लेडी। दिस इज नॉट गुड माय लव। अपनी अथल पथल हो रही धड़कनों के मुकाम पर हाथ रखते वो बेकरारी से बोलते दिलकशी से मुस्कुरा पड़ा। रूप इसके अंदाज पर हवन्नकों की तरह एक नजर उसे देखते भागकर दरवाजे की तरफ पड़ी थी। तभी बाहर से दरवाजा खोलते बदर अचानक अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर ढेरों परेशानी थी। रूप मेरी जान, कहाँ चली आई हैं आप? वो तड़प कर आगे बढ़ा ही था कि रूप भागकर इसके सीने में छुपी। बदर इसके गिर्द अपने बाजू का मजबूत हसार बांधे गहरी सांस भरकर रह गया। इससे पहले कि वो मुड़ता इसकी निगाह सामने खड़े दानियाल जाफर पर पड़ी। सब्ज हसीन आंखों में सर्द मेहरी के साथ साथ सुर्खियां भी झलकी थी। वो उसे देखते ही पहचान गया था, मगर वो यहाँ क्या कर रहा था, ये बात इसकी समझ से बाहर की थी। बदर ने एक कांटदार निगाह इसके पूरे वजूद पर डाली। रूप शायद इसी की वजह से इतना डर गई थी। दानियल जाफर इस खूबसूरत हकीकत को अभी जी भी नहीं सका था कि बदर आलम शाह की आमद ने इसकी आंखों में मिर्चियां से भर दी। वो खून उगलती आंखों समेत रूप शाह को उसके सीने से लगा देख जबड़े भींच गया था। अरे, मिल गई भाभी, ये तो दानियाल भाई का कमरा है। फंसी की आमद पर इन दोनों का एहतकाज टूटा था, जो एक दूसरे को ही सद नजरों से घूर रहे थे। रूप बदर से दूर होने लगी, मगर अब के बदर का हसार पहले से भी ज्यादा सख्त था। सो सॉरी दानियाल भाई, दरअसल ये बदर है मेरा दोस्त और ये इनकी वाइफ। ये लोग भाभी के पास आए थे चेकअप के लिए। फंसी ने स्पॉट चेहरे समेत खड़े दानियाल को आगाह किया, जो चेकअप के लफ्ज पर फौरन अलर्ट हुआ। तो क्या रूप बीमार थी? वजूद में अचानक एक बरकी लहर सी दौड़ी थी। चेकअप? नजरें मोड़े इसने बदर और रूप को देखकर पूछा। जी हाँ, दरअसल हमारी भाभी की तरफ से गुड न्यूज़ है, मतलब मैं चाचा बनने वाला हूँ। है ना खुशी की बात? फंसी खिलखिलाकर बोला था, मगर इस खबर पर वो दानियाल जाफर की जर्द पड़ते रंग को देख ना सका था। इसके कदमों की लड़खड़ाहट को वो महसूस नहीं कर सका था। ओ सो सॉरी, ओह सॉरी बदर, में दानियाल भाई का तारुफ तो दे नहीं सका। ये दानियाल जाफर है, पाकिस्तान के मारूफ बिजनेसमैन में से एक, और नीलम भाभी के भाई। भाभी के बड़े इसरार पर आज ये मोहतरम यहाँ ठहरने आए। फंसी ने बदर की जानी मुस्कुराते हुए देख कर कहा था, जिसके चेहरे पर अभी तक सर्द महरी थी। जाने क्यों, मगर ये इंसान बदर आलम शाह को अच्छी वाइब्स नहीं देता था। स्पेशली इसका रूप की तरफ देखना भी उसे किसी तेज धार आले की मानंद चुभता था। बदर बिना कुछ कहे रूप को साथ लगाए कमरे से बाहर निकला। दानियल जाफर चाहकर भी इनके पीछे न जा सका था। सिगार सुलगाते वो यकबख्ता ठंड में अब बाथरूम में मलबूस टेरिस की तरफ बढ़ गया था। 2 से 3 कश लगाते इसने धुआं हवा में छोड़ा। तो इस धुएं में से उभरती रूप शाह की शबीह को देख वो अपने पागलपन पर मुस्कुराते रह गया। खारपोश में गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज बखूबी सुन सकता था। थोड़ी ही देर में बदर आलम शाह की गाड़ी घर के गेट से बाहर निकलती चली गई। वो अच्छे से जानता था इसकी आंखों में उमड़ते इन कहे जज्बात बदर आलम शाह पर अफशा होने लगे थे। वो शख्स जितना अपनी बीवी को चाहता था, ये मुमकिन ही नहीं था कि वो अपनी बीवी पर पड़ती किसी गैर की नजरों में छुपे मफहूम को समझ न पाए। ये मुलाकात तुम्हारी वजह से अधूरी रह गई बदर आलम शाह। अब अगली मुलाकात तुम्हारे घर पर तुम्हारी आंखों के सामने पूरी होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। सुलगते सिगार को अपनी मुट्ठी में कैद करते हुए अपनी हथेली में हो रहे जख्म की परवाह किए बगैर
بس نفرت سے اپنی جلتی آنکھیں میچ گیا تھا۔ روپ شاہ کا بھاگ کر بدرم شاہ کے سینے سے لگنا، وہ منظر اس کی آنکھوں سے ہٹ نہیں پا رہا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، یہ خبر اس کے دماغ میں چیونٹیوں کی مانند سوراخ کر رہی تھی۔ وہ ہذیانی سی کیفیت میں اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے ساختہ ہی چیخا، گل باہر کیا کر رہا ہے تم؟ تارون سو گیا کیا؟ سرتاج خان نظریں اس کے تھکے ہارے چہرے پر ڈالے سنجیدگی سے استفسار کرتی ایک طرف پڑی پلنگ پر بیٹھی۔ گلمین خان گہری سانس بھرتے ان کے پاس ہی پلنگ پر بیٹھتے سر ان کی گود میں گرا گئی۔ امو! سرتاج خان اس کے منہ بسور کر پکارنے پر لب دبائے اس کے سنہری بالوں کو سہلانے لگی، بظاہر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو صبح سے زارون سکندر کی خدمتیں کر کے خوار ہو رہی تھی، اور اب دن کے 3 بجے جانے کیسے اسے بخشش ملی تھی۔ کیا بات ہے ماڑا بچہ، پریشان ہے کیا تم؟ سرتاج خان نے ڈھیروں لاڈ سے پوچھا تو سر فوراً سے ہاں میں ہلا گئی، ایک نظر آگے پیچھے دوڑائی تھی، مبادا کہیں سے اس کی موریں نکل کر اس کی کلاس نہ لگا دیں۔ امو آپ کیسے جھیل لیتی ہیں اپنے بیٹے کو؟ مجھے اتنا تنگ کیا خان نے صبح سے، نوکروں کی طرح خدمتیں کروا رہے ہیں، اب بھی ان کی آنکھ لگی تو چھپ کر باہر آئی ہوں۔ وہ سر ان کی گود میں چھپائے کسی چھوٹی بچی کی طرح بولی تھی۔ زارون سکندر خان سے روٹنا اسے کتنا بھاری پڑا تھا، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ ماڑا بچہ سکندر خان ایسا نہیں ہے، بس وہ تمہارا معاملے میں ذرا بدلحاظ ہوتا جا رہا ہے، وہ آپ کو بھی کمرہ سے نکال دیا اس نے صبح صبح، اب ہم اس سے کیا شکوہ کر سکتا ہے؟ تم بس اس کے آس پاس رہا کرو، اچھا ہے نا، وہ تمہارا مرید ہو جائے گا۔ سرتاج خان نے ذرا دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا، ان کے حساب سے یہ بھی غنیمت ہی تھی کہ ان کا بیٹا اچانک گلمین خان کو اتنا چاہنے لگا تھا۔ مگر گلمین خان تو بے بسی سے سنہری آنکھیں پھیلائے منہ بسور کر رہ گئی۔ وہ اب انہیں کیا بتاتی، وہ شخص بنا کچھ کہے ہی اس کی جان کو آتا تھا، اگر وہ اسے رجھانے کا کرتب کرتی تو کوئی بعید نہیں تھا وہ ظالم شخص اپنے پاگل پن سے اس کی سانسیں ہی چھین لیتا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کا موبائل فون بجا تھا، گل نے یوں ہی ان کی گود میں لیٹے لیٹے موبائل فون یس کرتے کان سے لگایا۔ السلام علیکم گلمین خان، کیسی ہیں آپ؟ دوسری طرف سے کسی کی بھاری روبدار آواز پر گل ایک دم سے چونکی، یہ آواز اسے سنی سنی سی لگی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ وہ چونک کر بولی تو دوسری طرف ایک پل کو خاموشی چھائی۔ میں سر کیسر بات کر رہا ہوں، آپ نے آن لائن پیپرز دیے ہیں اس ٹرم کے؟ سر کی روبدار آواز وہ ایک دم سے پہچانتے جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ جی سر۔ سرتاج خان لبوں پر ہاتھ رکھتے اب اسے دیکھ رہی تھی جو کچھ متفکر لگ رہی تھی۔ آپ کو ابھی اور اسی وقت کالج جانا ہوگا، بورڈ کی طرف سے ایک نوٹس آیا ہے، آپ کو بدلے میں ایک درخواست اور اپنے سائن کرنا ہوں گے۔ مگر سر اس وقت میرے شوہر کو چوٹیں آئی ہیں، میں کل صبح آ جاؤں گی، کل عاجزانہ انداز میں کہتے ہونٹ بری طرح سے کچل گئے۔ دیکھیں مس، آپ کو ابھی آنا ہے تو مطلب ابھی، ہم نے فوراً درخواست سبمٹ کروانی ہے، صبح تک کا ٹائم نہیں ہے۔ سر میری بات تو سنیں، گلمین خان پریشانی سے بولی، مگر دوسری طرف سے کال کٹ گئی تھی۔ کیا بات ہے گل، اتنا پریشان کیوں ہے تم؟ سرتاج خان نے حیرت و تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو پریشانی سے ہونٹ کو چل رہی تھی۔ گل نے مختصر انہیں ساری بات بتائی۔ اب تو حریم اور دراب خان بھی چلا گیا ہے، ورنہ ہم ان سے کہتا تم ایسا کرو ملازمہ کے ساتھ چلی جاؤ۔ سرتاج خان نے بڑے سوچ بچار کے بعد کہا تھا، مگر امو خان نے منع کیا ہے۔ گلبی نے پریشانی سے انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی، ہم کہہ رہا ہے اس کا کیا جرت جو منع کرے، وہ جو نیا ملازمہ آیا ہے اس کے ساتھ چلا جاؤ، جب تک وہ سو کر اٹھے گا تم بھی آ جائے گا تب تک۔ سرتاج خان نے رسان سے کہتے ساتھ ہی ملازمہ کو ہانک لگائی، رجو تم خان بیگم کا ساتھ جاؤ، انہیں کچھ کام ہے، تھوڑی دیر تک جلدی واپس آ جانا۔ جاؤ تم گل بچہ اپنا پرس لے آؤ، ملازمہ کو حکم دیتی وہ گل سے مخاطب ہوئی جو چاروں نچار سر اسبات میں ہلاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں گلمین خان ملازمہ کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہوئی۔ گلمین خان سیٹ کی ایک سمت لگی کھڑکی سے باہر کے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کافی مسافت طے کرنے کے بعد ایک دم سے رکی، جس پر گلمین خان اپنے خیالوں سے نکلتے چونک کر باہر دیکھنے لگی۔ کالج تو کافی فاصلے پر تھا، اچانک گاڑی کیوں رکی تھی؟ رجو کیا ہوا، گاڑی کیوں رکی؟ گلمین کی سنجیدگی سے پوچھنے پر رجو نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ گلمین خان کچھ سمجھتی، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے اچانک دو عورتیں اندر داخل ہوئیں۔ کون ہو تم لوگ؟ گلمین خان کا دل کسی انہونی کے احساس سے بری طرح سے دھڑکا تھا، سنہری آنکھوں میں خوف کے گہرے سائے لہرائے تھے۔ ان میں سے ایک نے جلدی سے اسے جکڑتے اپنے قابو میں کیا، جبکہ دوسری نے کلوروفل سے لدھا رومال اس کی ناک پر رکھا، جس کے سبب وہ کچھ ہی دیر میں حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ رجو اسپاٹ نگاہوں سے گلمین خان کو دیکھ رہی تھی۔ لے جاؤ اسے، سرکار کی گاڑی میں ڈالو۔ سامنے سے آتی زرغان خان کی گاڑی کو دیکھتے وہ اسپاٹ لہجے میں بولی، جس پر ان دونوں عورتوں نے سر اسبات میں ہلایا۔ گلمین کے بے ہوش وجود کو اس سیاہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر منتقل کرتی گاڑی سے نکلی۔ سرخ نظروں سمیت پچھلی سیٹ پر بے ہوش پڑی گلمین خان کے چہرے کو گھورتے زرغان خان نے نفرت سے جبڑے بھیج ڈالے۔
اب دیکھتا ہوں کہ تم کیسے میرے قابو میں نہیں آتے زارون سکندر خان، جب تمہاری بھی جان میری مٹھی میں بند ہوگی تب تو گھٹنوں کے بل رینگتے ہوئے میرے پاس آنا ہی پڑے گا تمہیں۔ نفرت بھرے لہجے میں وہ پھنکارتے ہوئے بول رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے دھول اڑاتی گاڑی نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ گاڑی حویلی کے کارپوش میں روکتے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر داخل ہوا۔ ایک نگاہ اطراف میں دوڑائے وہ بھاری قدم اٹھائے باورچی خانے کی سمت پڑا۔ نوری، محمل کہاں ہے؟ پشت پر ہاتھ باندھے وہ بھاری روبدار آواز میں سنجیدگی سے استفسار کرنے لگا۔ باورچی خانے میں کام کرتی ملازمہ نے مڑ کر حیرت سے اپنے سردار کو دیکھا۔ سرکار سائیں، وہ سردانی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ ماتھے پر ڈھیروں بل سمیٹے اسال انہی قدموں سے واپس مڑا تھا۔ پچھلے 2-3 دنوں سے محمل کی طبیعت کچھ ناساز سی تھی۔ وہ بیشتر وقت اپنے کمرے میں سو کر ہی گزارتی تھی۔ اسال انہی سوچوں میں لمبے لمبے ڈگ بھرتے اپنے کمرے کی سمت پڑا تھا۔ یہ دودھ کیوں واپس لے جا رہی ہو تم؟ سیڑھیوں کے درمیان میں پہنچتے ہی وہ سامنے سے آتی ملازمہ کو دیکھ چونک کر پوچھنے لگا۔ ایک نگاہ دودھ کے گلاس پر ڈالی تھی۔ وہ سردار سائیں سردارنی کے لیے لے کر گئی تھی مگر انہوں نے پینے سے انکار کر دیا۔ ملازمہ نے سر جھکائے کہا تو اسال گہری سانس بھرتے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے، سنجیدگی سے کہتے وہ اب اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گیا۔ دروازہ کھولتے ہی اس نے ایک نگاہ بیڈ کی طرف دوڑائی مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ ایک دم سے پورے وجود میں بے چینی سی دوڑی۔ دروازہ بند کرتے اس کی نگاہ صوفے پر گٹھلی بنے لیٹی محمل پر پڑی تو وہ بے قراری سے بھاگ کر اس تک گیا۔ محمل، کیا ہوا ہے؟ تم یہاں کیوں لیٹی ہو؟ اس کے قریب صوفے پر بیٹھتے اسال نے نرمی سے اس کے چہرے پر بکھرتی زلفوں کو سنوارتے نرم لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز پر وہ پٹ سے اپنی نیلی آنکھیں کھول گئی۔ اسے سامنے دیکھ وہ ایک دم سے اٹھتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اسال نے گہری سانس بھرتے اس کے سر پر بوسہ دیے اسے نرمی سے خود سے لگایا۔ سائیں، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ رات کو واپس آ جائیں گے مگر آپ نہیں آئے۔ میں ساری رات آپ کا انتظار کرتی رہی۔ وہ اس کے سینے سے لگی نرم لہجے میں شکوہ کرتی کافی کیوٹ لگی تھی۔ اسال کے ہونٹ بے اختیار مسکرائے۔ اسے نرمی سے کمر سے تھامے وہ خود سے قریب کرتے اپنے حصار میں جکڑ گیا۔ سائیں کی جان، کوشش تو بہت کی تھی مگر کام ہی بہت تھے اس لیے چاہ کر بھی نہیں آ پایا۔ دیکھو اب سارے کام ختم کر کے سیدھا تمہارے پاس آئے ہوں۔ محمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ نرم محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے لاڈ سے بولا تو وہ مسکرا کر سر جھکا گیا۔ وہ کل صبح سے گیا تھا مگر کوشش کے باوجود بھی واپس نہیں آ سکا تھا، اسی لیے اب سارے کام نپٹا کر وہ سیدھا حویلی لوٹا تھا۔ ہاتھ دکھاؤ، اسے نرمی سے اپنی گود میں بٹھاتے اسال نے ایک نگاہ اس کے سرخ ہو رہے چہرے پر ڈالی۔ چاکلیٹ کلر کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس سرخ و سفید رنگت اس پر متضاد چہرے پر چھایا گلابی پن اس کے حسن کو مزید دعاچھا بنا رہا تھا۔ اس کی بات پر محمل کے نیلی سرخ ڈوروں سے سجی آنکھیں مزید پھیلی۔ ایسے مت دیکھا کرو یار، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ لبوں پر دھیمی مسکراہٹ سے جائے وہ دل فریب انداز میں بولا تو اس کے لب و لہجے پر محمل کی آنکھیں بے اختیار ہی جھکی۔ چہرے پر چھایا گلابی پن مزید بڑھا تھا۔ محمل خود میں سمٹی دایاں ہاتھ اس کے سامنے کر کے جس پہ اسال نے اپنی قمیض کی جیب ٹٹولتے کچھ نکالا۔ یہ کیا ہے سائیں؟ وہ اپنے ہاتھ پر بندھتے سیاہ دھاگے کو اشتیاق اور حیرت سے دیکھتی ہی مستفسر ہوئی۔ واپسی پر درگاہ گیا تو ایک فقیر نے یہ نظر کا دھاگا دیا ہے، یہ میری جانوں کو بری بلاؤں سے بچا کر رکھے گا۔ اسال کے نرم شہد سے گوندے لہجے پر وہ پہلے پہل تو شرمائی مگر پھر نیلی آنکھیں ایک دم سے پھیلی۔ جانوں؟ میرے علاوہ اور کون ہے آپ کی جان؟ حسین آنکھوں میں جلن کے تاثرات سمیٹے وہ سنجیدگی سے مستفسر ہوئی۔ تو اس کے انداز میں جلن محسوس کرتے اسال نے دلکشی سے مسکراتے لب دانتوں تلے دبائے۔ اپنا حصار اس کی کمر پر باندھے وہ نرمی سے اس کی پیشانی چومتے اسے سینے میں قید کر کے تم اور تمہارے اندر موجود زندگی اب میری جان تو تم دونوں میں ہی اٹکی رہے گی۔ سر کے بالوں پر بوسہ دیے وہ نرمی سے بولا تو محمل گہری سانس بھرتے رہ گئے۔ سائیں؟ جی سائیں کی جان۔ اس کے بلانے پر اسال فوراً سے بولا کہاں گئے تھے؟ اتنا کون سا ضروری کام تھا آپ کو؟ محمل نے حیرت اور کچھ سنجیدگی سے پوچھا۔ جب سے وہ پریگننٹ ہوئی تھی اسال نے اسے کبھی بھی حویلی میں اکیلا نہیں چھوڑا تھا ماسوائے کل رات کے۔ تھا ایک ضروری کام۔ تمہاری بات ہوئی انکل آنٹی سے؟ نرمی سے اس کی سنہری آبشاروں کو سہلاتے وہ اسے باتوں میں الجھا گیا۔ نہیں، کافی دنوں سے بات چیت نہیں ہو رہی، پتہ نہیں وہ فون نہیں اٹھا رہے میرا۔ اب کی بار اس کا لہجہ اداس ہوا تھا جسے محسوس کرتے اسال نے گہری سانس بھری۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اب جب میں جاؤں گا تو بات کروا دوں گا تمہاری۔ ویسے آج ایک سرپرائز بھی ہے تمہارے لیے۔ اسے یہی باہوں میں بھرتے وہ صوفے پر بیٹھے پیچھے کو ٹیک لگا گیا۔ محمل آنکھیں پھیلائے اسے کچھ حیرت سے دیکھنے لگی۔ سرپرائز؟ کیسا سرپرائز؟ محمل نے اشتیاق اور تعجب سے پوچھا جس پر اسال نے اسے نرمی سے خود پر جھکاتے اس کے گالوں کو باری باری چوما۔ سرپرائز تو سرپرائز ہے، وقت پر ملے گا، تب تک تم نیند لے لو تاکہ رات تک بالکل فریش ہو جاؤ۔ اسال اسے خود سے لگاتے نرمی سے بولا آپ بھی سوئیں گے تب ہی میں سوؤں گی۔ چھوٹی سی ناک چڑھائے وہ اپنے کٹاؤ دار گلابی لبوں کو پھیلا کر بولی تو اسال
بے ساخت اختیار مسکراتے ہوئے سر جھٹکے۔ لیٹس گو ڈارلنگ، اس نے نرمی سے باہوں میں بھرتے ہوئے شریر لہجے میں کہتے صوفے سے اٹھاتا۔ محمل اس کی گرم آنکھ دیتی نظروں کا مفہوم سمجھتے اسی کے سینے میں سر چھپائے اسے کہکا لگانے پر مجبور کر کے۔ بند کمرے میں کافی دیکھ کر اسار آغا شاہ کے کہکے گونجتے ان در و دیوار میں نقش ہوتے رہے۔ ادھر آؤ تم، باورچی خانے کی سمت بڑھتی ملازمہ سمینہ شاہ کے پھنکار پر لرز کر رکی تھی۔ آنکھوں میں خوف سا چھایا تھا۔ وہ تھوک نکلتے سمینہ شاہ کو دیکھنے لگی جو تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے سر پر پہنچی۔ یہ گلاس بھرا ہوا کیوں ہے؟ وہ دودھ کے گلاس کو ترچھی نگاہوں سے گھورتے استفسار کرنے لگی۔ وہ سردارنی سائی نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ایسے کیسے انکار کر دیا؟ تم اسے بنا دودھ پلائے واپس کیوں آئی ہو؟ سمینہ شاہ خیز و غضب سے سرخ پڑتی ملازمہ پر پھنکاری تھی جو ایک دم سے ان کے غصے پر تھر تھر کانپی۔ چھوٹی بیگم، میں نے کہا تھا مگر وہ کہہ رہی تھی ان کا دل نہیں چاہ رہا۔ اب کی بار ملازمہ نے نظریں جھکا کر وضاحت دی تھی۔ جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور یہ دودھ سنک میں گرا دو۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتے غرائی تھی۔ ایسا کیا تھا اس دودھ میں جو اسے محمل نہیں پی سکی تو اسے گرانے کا حکم دے رہی ہیں آپ؟ سمینہ شاہ اپنی پشت پر ابھرتی نفیسہ شاہ کی سر کاٹدار آواز پر وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر مڑی۔ آنکھوں میں ایک دم سے خوف و گھبراہٹ تیری تھی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں، بس اس لڑکی کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اس لیے میں نے دودھ بھیجا تھا۔ وہ مسکرانے کی کوشش کرتے بمشکل سے گلے میں اٹکی ہوئی سانس سمیت بولی، مگر نفیسہ شاہ ان کی فطرت اور ان کے عادات سے بخوبی واقف تھی۔ جب بھی وہ گہرے سانس بھرتی ان کے قریب ہوئی، آپ کو میری بہو اور میرے بیٹے کی اولاد کی اتنی فکر کب سے ہونے لگی؟ نفیسہ شاہ نے داہنی ابروج گا کر انہیں گھورا تھا جو فقر رنگت لیے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بھابی، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ایسی ہی بات ہے زمینہ، جب میرا سال تمہیں اول روز سے اچھا نہیں لگا تو اس کی اولاد کیسے اچھی لگ سکتی ہے؟ میری بہو اور بیٹے سے دور رہو۔ اس کے کھانے پینے کی فکر کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی فکر اور دیکھ بھال کرنے کو میں زندہ ہوں۔ نفیسہ شاہ ان کی بات ٹوکتے بھاری لہجے میں دو ٹوک انداز میں غرائی تھی۔ میں تو بس ہمدردی کر رہی تھی، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ میری ہمدردی کو الگ نام دیں گی۔ آج کے بعد آپ جانے اور آپ کی بہو۔ سرخ چہرے سمیت وہ ایک نظر آس پاس کھڑی ملازماؤں کو دیکھتے تنک کر بولی تھی۔ نفیسہ شاہ نے ملازماؤں کے سامنے ان کی بے عزتی کی تھی اور یقیناً وہ اب یہ بات آسانی سے بھولنے والی نہیں تھی۔ نفیسہ شاہ ایک نگاہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو رہی پشت پر ڈالے سر جھٹک کر باورچی خانے کے سمت بڑھ گئے۔ عالم، ہم واپس کب جائیں گے؟ وہ اس کے سینے سے سر اٹھائے اسے دیکھتے خفگی سے پوچھنے لگی۔ بدر نے نظریں جھکائے اسے دیکھا اور بنا کوئی جواب دیے وہ فروٹ باؤل سے کاٹے گئے سیب کا ایک ٹکڑا اس کے منہ کی طرف بڑھا گیا۔ روپناک منہ چڑھائے اسے خاموشی سے کہا گیا، عالم بتائیں نا۔ اب کی بار اس کے اپنے ناخن اس کی کسوتی شانے پر گاڑے تھے۔ بدر نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کے ناخن تو آج میں کاٹ کر رہوں گا۔ آپ نماز کیسے پڑھ لیتی ہیں ان میں؟ وہ سبز آنکھیں پھیلائے اسے گھورتے ہوئے اس کا نازک ہاتھ تھام گیا۔ نہیں تو عالم بالکل چھوٹے چھوٹے تو ہیں۔ سیاہ آنکھیں پھیلائے وہ معصومیت سے اپنے تھوڑے بڑے ناخنوں کو دیکھ کر منہ بسور گئی تھی۔ جی نہیں، تھوڑے بڑے بھی نہیں ہونے چاہیے، آپ پہلے یہ کھائیں پھر ان کا بندوبست کرتے ہیں۔ اب کی بار وہ زبردستی اس کے منہ میں ٹکڑا ڈال گیا۔ تم بالکل بھی اچھے نہیں ہو، مجھے مریضوں کی طرح کھانا کھلا رہے ہو۔ اٹھنے بھی نہیں دیتے، مجھے کام تو کرنے دو۔ جب سے انہیں خوشخبری ملی تھی بدر نے اس کے بیٹھے اترنے پر سخت پابندی لگا دی تھی۔ اس کی ڈائٹ کا، کھانا پینا، ہر ایک چیز کا وہ خود خیال رکھ رہا تھا۔ اس کی ناراضگی بھری شکایت پر بدر عالم شاہ کی آنکھوں میں خمار کی سرخی بڑھی تھی۔ یہ تو آپ ہر بار ہی کہتی ہیں میری جان، اگر آپ کی بات مانتا تو یہ گڈ نیوز اتنی آسانی سے نہ ملتی جان عالم۔ جھک کر اس کی اٹھی تھوڑی پر چومتے وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو روپ کی چلتی زبان ایک دم سے اس کے تالو سے جا چپکی۔ پورے چہرے پر شرم و حیا کی سرخیاں گھلی تھیں جنہیں گہری دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے وہ لب دبا گیا۔ عالم پلیز حویلی چلتے ہیں نا۔ روپ اس کی گہری نظروں کی تپش سے گھبرائی ہوئی سی بات بدل گئی۔ میری زندگی میری ڈاکٹر سے بات ہو چکی ہے، ابھی کچھ دنوں تک آپ کو مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے، اور یہ گڈ نیوز ہم ایک ساتھ واپس جا کر دیں گے سب کو۔ بدر باؤل ایک طرف ٹیبل پر رکھتے اسے سینے سے لگاتے نرمی سے سمجھانے لگا۔ ٹھیک ہے، وہ برے سے منہ بناتی اس کے سینے سے لگتے بولی، جس پر بدر نے گہری سانس بھرتے سر جھٹک ڈالا۔ بدر عالم شاہ کی دن رات کی محنت کی وجہ سے ہی وہ دن بدن ضدی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لاڈ اٹھوانا روپ شاہ اپنا حق سمجھتی تھی، جبکہ بدر عالم شاہ تو اس کے لاڈ اٹھانے کے لیے گھٹنوں کے بل بھی تعمر بیٹھا رہ سکتا تھا۔ یہ دیکھ بھال تو کوئی بڑی بات نہیں تھی اس کے لیے۔ باہر نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں نعمت، تم یہی رہو گے اور نوری کا بھی خیال رکھنا۔ جوتے پہنتے وہ اجلت بھرے انداز میں بولا تو بستر پر چت لیٹی نعمت نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا۔ ناک چڑھائے وہ سر جھٹک گئی جیسے اس کی بات اتنی اہم نہ ہو۔ کھانا وقت پر کھا لینا ورنہ بخار تیز ہو جائے گا۔ نوری کو فیڈ بھی کروا دینا وقت پر، اور اب اپنے دستانے پہنتی اونچی آواز میں بولا،
नेमत ने फिर से इसकी चौड़ी पुश्त को यूं घूरा जैसे इसका बोलना उसे सख्त नागवार गुजरा। जरार पाशा खान के साथ गुजरे इन चंद दिनों में पहले से कहीं ज्यादा जिद्दी हो गई। जरार का रवैया इसके साथ ऐसे था जैसे वो नूर को ट्रीट करता था और नेमत से इसका ये लाड प्यार हजम नहीं हो पा रहा था। वो पिछले एक हफ्ते से मुसलसल उसे तंग कर रही थी कि ना किसी तरीके से वो अपने असली रूप में लौटे, मगर दूसरी तरफ से मुकम्मल खामोशी इसका पारा हाई कर रही थी। शावर गलती से भी मत लेना वरना तबीयत। वो इनर जैकेट पहनते एकदम से मुड़ा तो बिस्तर पर फैल कर लेटी नेमत पे नजरें पड़ते ही इसकी शहद रंग आंखें हैरत से फैली थी। नजरें घुमाई इसने कॉट में लेटी नूर को देखा और एक नजर नेमत को जो अपनी छोटी छोटी जुल्फों के साथ खेलने में मगन थी। मैंने कुछ कहा है खानम, क्या तुमने मेरी बात अच्छे से सुन ली? कमर पर दोनों हाथ टिकाए वो उसके सर पर खड़ा होते जरा रोब से मुस्तफसिर हुआ। ये अलग बात थी कि दूसरी तरफ ऑफ वाइट रंग की पठानी पोशाक में मलबूस वो अप्सरा उसे सिरे से इग्नोर कर रही थी। खानम, जरार ने दांत पीसते हुए इसके नाम पर दबाव दिया। ये लड़की इसका जब्त पूरी तरह से आजमाती थी। हाँ, कुछ कहा तुमने? वो दरअसल मैं किसी को सोच रही थी तो तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं गया। से आंखें घुमाकर वो बड़ी दिलफरेब अदा से बोली, बोलती अपनी सुर्ख लिपस्टिक से रंगे होठों को दांतों तले दबा के। जरार इसकी एक एक हरकत को बगौर ऑब्जर्व करते आखिर में आंखें छोटी की उसे घूरने लगा। मेरे अलावा कौन है जिसे तुम याद कर रही हो? मैं तो तुम्हारे पास हूं, इधर देखो, मुझे करो याद। जाने क्यों उसके लबों से किसी दूसरे का जिक्र सुनते ही बड़ा उठा था। इतने दिनों की सारी नरमी, सारे लाड प्यार पर पानी फेरते हुए एकदम से उसे टांग से जकड़ते अपनी सिमत खींचता। दोनों हाथों की हथेलियां बिस्तर पर इसके सर के नजदीक जमा इसके करीब होते संजीदगी से पूछने लगा। नजरें इसके सुर्ख लिपस्टिक से सजे होंठों पर ठहरी थी। है कोई बहुत प्यारा? नेमत इसकी आंखों में जलन देख दोनों हाथ हवा में फैलाए आंखें नचाकर बोली, जैसे कि। हाथ बढ़ाते इसने अंगूठा इसके होंठों पर ट्रेस किया तो नेमत की जलती जबान को ब्रेक लगा। सरार पाशा खान की आंखों में शिद्दत पसंदी के उभरते रंग देख वो फौरन से होंठ सख्ती से मींचते सर नफी में झटक गई। रूप में रूप को याद कर रही थी। थूक निकलते हुए सफाई देने वाले अंदाज में बोली तो पाशा ने ताहिरी अब्रू उचका कर उसे घूरा। कौन है मिस रूप? इसकी इतनी वरजाल जो मेरी बीवी के ख्यालों में आ सके। ब्राउन हल्की बेयर्ड पर तराशे नाभि होठों की हरकत बड़ी दिलफरेब लग रही थी। नेमत गहरी सांस इसकी जानलेवा खुशबू में भरते नजरें झुका के, वो मेरी बहन है और आप मेरी बहन को बुरा भला नहीं कह सकते मिस्टर पाशा। शहादत की उंगली उठाए वो उसे वार्न करते अपनी खूबसूरत आंखें दिखाते धमकाने लगी। इसके मासूमाना अंदाज पर जरार पाशा पुरस्कारियत से मुस्कुराया था। अगले ही लम्हे इसके होंठों की मुस्कुराहट संजीदगी में बदली और एकदम से चेहरा इसके बालों में छुपाई गहरी सांस भरने लगा, जिस पर नेमत का सांस एकदम से रुका था। इस शख्स से उसे किसी अच्छे की उम्मीद तो हरगिज नहीं थी। बुरा भला तो क्या, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ हर इस शख्स को जो मेरी बीवी और मेरे दरमियान आने की गुस्ताखी करेगा। इसके कान के करीब झुकते वो जानलेवा सरगोशी नुमा अंदाज में बोला। इसकी भारी सरगोशियां नेमत का सांस खुश कर देती थी। अभी वो सांस रोके आंखें सख्ती से मीच गई। आपका ये पागलपन कब तक का है पाशा खान? अब की बार नेमत की संजीदगी से कही बात पर जरार पाशा खान एकदम से इससे दूर होते कहकहा लगा कर हंसा था। इसके यूं हंसने पर नेमत खामोखाही खुद में शर्मिंदा होती रही। नजरों में खफकी सी उभर आई थी। मतलब तुम्हें लगता है कि इस पागलपन की कोई लिमिट है मेरी जान? इसने मुस्कुराते हुए नेमत की कमर के गिद्ध हसार बांधते उसे सीने में भींच कर दिलकशी से पूछा। नेमत मुंह फैलाए इसके हसार को तोड़ने की नाकाम सी कोशिश करने लगी। मैंने तो सिर्फ डोज समझ कर लिया था। तुम इस कदर जान लेवा निकलोगी अंदाजा नहीं था इस खान को। अब तो तुम बुढ़ापे में जब तुम्हारे मुंह में एक दान भी ना रहा तब भी इस पाशा खान का पागलपन सहती रहोगी। There is no limit in my medicine for you, my lady. There is no limit in my madness for you, my lady. इसके दहकते होंठ नेमत के गालों पर ड्रेस हो रहे थे। वो इसकी बेबाकियत पर पाँव के नाखूनों तक सुर्ख पड़ती अब तेजी से झटपटाने लगी। पाशा खान इसकी सोच की आखिरी हद से भी ज्यादा बेबाक और जुनूनी था। इन चंद ही दिनों में वो अच्छे से बावर करवा चुका था। अब वो ना तो इस पर किसी का हक बर्दाश्त कर सकता था, ना ही नजरें। हिम्मत गहरी सांस भरते मुंह बसोर कर इसके घने बालों को घूरती रही। अब पीछे हट जाओ संकी खान, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी दाढ़ी मेरी गर्दन पर चुभ रही है। वो मुंह बिगाड़ते अपनी सुर्ख पड़ती गर्दन को हाथ से सहलाते बोली तो जरार ने गहरी सांस भरते लब दांतों तले दबाए उसे घूरा। अब तुम्हारी खातिर में ये दाढ़ी तो कटवाने से रहा मेरी जान। ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा इस खान को। कमाल लापरवाही से कहते इसने आखिर में कंधे उचकाए थे। तुम काट कर आओगे वरना, नेमत कोसीले लहजे में बोलती आगे से जुमला अधूरा छोड़ के। हा हा हा, हुक्म कर रही हो तो कभी भी नहीं। अगर लाड मोहब्बत से फरमाइश कर रही हो तो सोचूंगा। दाहिनी आंख विंग करते वो नेमत के खुले मुंह को देख सर झटकती इसका मुंह अपने हाथ से बंद करते दूर हुआ।
رات کو دیر ہو جائے یا کچھ بھی، مگر میں واپس ضرور لوٹ آؤں گا۔ انشاءاللہ کل واپس حویلی چلیں گے، کچھ دنوں تک موسم مزید سرد ہو جائے گا، یہاں پر تو نوری کا حویلی ہی رہنا بہتر ہے۔ وہ نعمت سے کہتے کاٹ میں لیٹی اپنی بیٹی کی طرف بڑھا تھا، اسے نرمی سے باہوں میں بھرتے پیشانی پر بوسہ دی، اسے مسکراتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ یہاں آ جاؤ۔ دور کھڑی خود کو گھورتی نعمت کو دیکھ وہ مسکرا کر اسے قریب بلا گیا، جو جلدی سے آگے بڑھتی اس کی سینے سے لگی تھی۔ ایک ہاتھ نوری کے ننھی سی انگلیوں میں الجھائے وہ زرار کو یک ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی، جو بظاہر نور کی طرف متوجہ تھا۔ دیکھ لو جتنا دیکھنا ہے، تمہارا ہی تو ہوں۔ وہ اس کو آنکھ دبا بچا کر دیکھنے پر چوٹ کرتے اب بھی نوری کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نعمت فوراً سے سر پٹا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ سرار کافی دیر تک نور سے لاڈ کرتے نعمت کے ساتھ دروازے تک آیا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں خانم، کچھ بھی ہو جائے دروازہ مت کھولنا، وہ سنجیدگی سے اسے حکم دیتا باہر نکلا۔ باہر اس کی ٹیم پہلے سے تعینات تھی۔ پاشا اتنی ٹھنڈ ہے، باہر ان لوگوں کو بولے آرام کر لیں۔ اپنی آرام گاہ میں جا کر نعمت باہر کھڑے گارڈز کو دیکھ پریشانی سے بولی۔ باہر کا موسم انتہائی سرد اور برفیلا تھا، اسے اندر سے ہی دیکھ کر جھرجھری سی آئی تھی۔ یہ ان کا کام ہے میری جان، تم ان کی فکر مت کرو، بس اپنا اور نوری کا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے محبت پاش لہجے میں کہتے باہر نکلا۔ نعمت جلدی سے اندر سے دروازہ اچھے سے لاک کرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ماضی اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس و گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہی دانیال پر بری طرح سے غصہ ہوئی۔ سیگار کا گہرا کش بھرتے دانیال جعفر نے دھواں کھڑکی سے باہر کی طرف اڑایا۔ ایک کلائنٹ کی ڈیلیوری تھی، بس وہی کروا رہا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ ٹائی کی نوٹ کستے وہ سنجیدگی سے بولا، جس پر رمینہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ سب کچھ تیار تو ہے، ساحر ہارون شاہ نے ان کے ناک پہ دم کر کے رکھ دیا تھا۔ رمینہ خان کے خلاف اس کے پاس کئی ثبوت تھے، جن سے وہ ہر آئے روز اسے بلیک میل کر رہا تھا، مگر جو اصل مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ ساحر کے سوا کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ رمینہ خان کے ساتھ شامل اس کا دوسرا ساتھی کون ہے، اور دانیال جعفر کے خلاف فی الوقت ساحر کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ سب تیار ہے حورم، ڈونٹ وری، آج وہ آفیسر اپنی جان سے جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اور ہمارے دھندے کے سارے راز بھی۔ دانیال جعفر نے بالکل آرام دہ انداز میں کہتے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرو۔ دانیال کی سنجیدگی بھری آواز پر گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ مسلسل تیز بارش کے سبب سڑکوں پر پانی بھرتا جا رہا تھا، ایسے میں ان کی گاڑی وقت سے کچھ دیر بعد ہی اپنی مقررہ جگہ پر پہنچی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا تھا انہیں وہیں کھڑے جب دانیال جعفر کے آدمی کی کال آئی۔ دانیال نے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا۔ واٹ؟ کون سے رستے؟ اوکے ہم وہاں پہنچتے ہیں، تم ٹرک ڈرائیور کو لوکیشن سمجھا دو۔ دھیان رہے گاڑی میں سوار ایک بھی انسان زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اپنے آدمی کو سنجیدگی سے حکم دیتے وہ سرخ چہرے سمیت کال کاٹ گیا۔ کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ رمینہ نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ لوگ کسی شارٹ کٹ سے واپس جا رہے ہیں، ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا، دانیال نے مختصر اسے آگاہ کیا۔ گاڑی ایک بار پھر سے اپنی منزل پر رواں دواں ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس رستے میں اپنی مقررہ جگہ پر پہنچے تھے۔ ہٹ کر دو گاڑی کو۔ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھتے دانیال نے موبائل فون پر نمبر ملاتے کسی کو حکم دیا۔ رمینہ اور دانیال ٹکٹکی باندھے گاڑی کی طرف دیکھ رہے تھے، جو پہلے سے ہی سپیڈ میں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دوسری سمت سے آتے ٹرک نے گاڑی کو بری طرح سے ٹکر ماری تھی۔ پھسلن کے سبب اصال آغا شاہ بریک لگانے کے باوجود بھی گاڑی پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ دوسری ہٹ پر گاڑی جھٹکے سے الٹی سڑک سے دور کچی روش میں گری تھی۔ چلو آؤ رمینہ۔ دوسری جانب سے اشارہ ملتے ہی وہ دونوں گلوز چڑھاتے باہر نکلے۔ گاڑی تک جاتے انہوں نے ایک نظر ڈرائیونگ سیٹ پر خون سے لت پت بے جان پڑے اصال آغا شاہ پر ڈالی۔ گاڑی کی دوسری طرف نعمت شاہ زخموں سے چور اپنے حواس موقع پر ہی کھو چکی تھی، جبکہ فرنٹ سیٹ پر اصال آغا شاہ کے ساتھ بیٹھی معروف کھڑکی سے باہر اور آدھی کھڑکی سے اندر خون سے لت پت پڑی تھی، مگر اس کے ہوش بحال تھے۔ ساحر شاہ اپنی ٹانگوں میں شدید درد کے باوجود اپنے خون سے سنے سر پر ہاتھ رکھے اپنی خون آلود آنکھیں بمشکل سے کھولے سیدھا نعمت۔ زخموں سے چور اس کی زخمی ہونٹوں نے بے قراری سے نعمت کو پکارا تھا۔ بہت ڈیٹ ہے سالہ۔ دانیال اس کی حرکت کرتے وجود کو دیکھ نفرت آمیز لہجے میں پنکارا تھا۔ ساحر اپنی بند ہو رہی آنکھیں بمشکل سے کھولے گپ اندھیرے میں برستی بارش کے بیچ انہیں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دانیال نے ہاتھ بڑھایا، جس پر ایک آدمی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا راڈ اس کے ہاتھ میں تھمایا تھا۔ وہ راڈ تھامے ساحر کے قریب جاتے پنجوں کے بل جھکا۔ اگر تم وقت پر ہماری بات مان جاتے ساحر شاہ، تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ چلو ایک اور موقع دیتا ہوں، وہ چپ ہمیں دے تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ دانیال اس کے ادھمرے وجود پر نظریں دوڑاتے یس سے بولا، جس پر ساحر نے مٹھیاں نفرت سے بھیجتے درد کی شدت پر ہونٹوں کو سختی سے بوجھا۔ کبھی بھی نہیں۔ وہ بمشکل سے یہ جملہ ادا کرتے پراسراریت سے مسکرایا تھا۔
اس کا یہ انداز دانیال کے ساتھ ساتھ رمینہ خان کا غصہ بھی بڑھا گیا تھا۔ دانیال اسے کاٹدار نظروں سے گھورتے ایک دم سے اٹھا۔ اگلے ہی لمحے ٹھا کی گرجدار آواز کے ساتھ وہ روڈ ظاہر شاہ کی کن پٹی پر لگا تھا۔ خون کا لوتھڑا سا شاہر شاہ کے منہ سے نکلتے اس کے جسم اور سڑک میں گرے پانی کو رنگ گیا۔ دانیال جعفر ایک دم سے مڑا تو اس کی سرمئی آنکھیں خود کو دیکھتی معروف آفندی پر پڑی۔ ہاتھ بڑھاتے اس نے رمینہ خان کے ہاتھ سے ٹارچ لیے، اس کے چہرے پر ماری جس میں ابھی تک جان باقی تھی۔ رمینہ، اس کا بچنا ہمارے لیے خطرہ ہے، ختم کر دو اس کو۔ وہ راڈ رمینہ کی طرف بڑھاتے سرد لہجے میں بولا۔ رمینہ ماہرو کو خون آشام نظروں سے گھورتے اس کی طرف پڑی تھی۔ اسال ماہرو کا ایک ہاتھ اسال آغا شاہ کے ہاتھ میں قید تھا۔ وہ بمشکل سے بولی، اس کے پیٹ میں گہری ضرب آئی تھی جس کے سبب اسے بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ رمینہ اسے بالوں سے جکڑتے ایک جھٹکے سے بے دردی سے کھینچ کر اپنے سامنے پھینک گئی، جس کے دل دوست چیخیں فضا میں معلق ہو کر نفرت اور دشمنی ایک نئی داستان رقم کر رہی تھی۔ یہ تو ویسے ہی ادمری ہے دانیال، اس کے لیے میرے ہاتھ ہی کافی ہے۔ رمینہ زیر لب مسکرا کر جھکی تھی، اپنے گلوز میں مقید دونوں ہاتھ معروف کی گردن پر رکھتے اس نے انگلیوں سے اس کی گردن پر دباؤ بڑھایا۔ معروف کی آنکھوں کی پتلیاں آخری حد تک پھیلی، آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، جبکہ آنکھیں گاڑی میں بے ہوش پڑے اسال آغا شاہ پر ٹکی تھیں۔ اس کا دل بری طرح سے پکار رہا تھا، مگر وہ خود کہاں ہوش میں تھا جو اسے سنتا۔ کچھ ہی لمحے معروف آفندی کی سانسیں تھم گئی، اس کے ہونٹ کھلے تھے جن سے گرم خون ٹپک کر تھوڑی پر بہہ رہا تھا۔ خوبصورت زندگی کے رنگوں سے بھری وہ آنکھیں آج ہمیشہ کے لیے ویران ہو گئی تھیں۔ یہ دو تو پہلے ہی مر گئے تھے، ہمارا کام تو ہو گیا، اب چلو یہاں سے۔ دانیال جعفر سیگار کا گہرا کش لگاتے نعمت شاہ کے پشت کو گھورتے سرد و اسپاٹ لہجے میں کہتا، اب واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ رمینہ خان اسی کے ہم قدم ہوتی اب گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔